تمام حضرات 11 بار درود شریف پڑھیں۔ تمام حضرات 11 بار درود شریف پڑھیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین 7 بار پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن سورہ علم نشرح یعنی علم نشرح لک صدرک 7 بار پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ۔ جنہیں سورہ علم نشرح یاد نہ ہو وہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وصلی وسلم انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وصل وسلم على وصل وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں یعنی قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات
اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات۔ اللہ تبارک و تعالی حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ ہم نے جو ابھی ذکر کیا اس کا معنی یہ تھا کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، تو حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ہر ایک ذکر سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ نیتیں کریں گے اور اس میں پھر اپنے مسائل کا تصور باندھیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ تو ہمارے ان مسائل کو حل فرما دے۔ اب جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہم یا کافی المہمات، یعنی ہمارے جو بڑے بڑے کام ہیں، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کسی کے بچوں کی شادی ہونی ہے، یعنی ایسے بڑے کام جو بظاہر پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بڑی مہمات ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تمام کام ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن تو ان کاموں کو کرنے پر قادر ہے، تو ہماری مہمات، ہمارے جو بڑے بڑے کام ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہم یہ ذکر کریں گے۔ اللہم یا کافی المہمات 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 اللہم یا کافی المہمات۔ اب جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہم یا حل المشکلات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے رب تو میری مشکلوں کو حل فرمانے پر قادر ہے، تو مشکلوں کو حل فرمانے والا ہے۔ تو اب ہم یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے برکت سے ہماری مشکلوں کو حل فرما دے۔ اللہم یا حل المشکلات 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 اللہم یا حل المشکلات۔ اب جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہم یا دافع البلیات، یعنی اے ہمارے رب تو بلاؤں کو دور کرنے والا ہے۔ تو اس ذکر میں ہم یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہم پر سے تمام قسم کی بلائیں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں، یعنی وہ ظاہری طور پر آنکھوں سے نظر آنے والی ہوں یا نہ نظر آنے والی ہیں، ان تمام بلاؤں کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات
اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات۔ اب جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہم یا شافی الامراض، یعنی اے اللہ تو مریضوں کو شفا دینے والا ہے۔ اس میں ہم یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ظاہری اور باطنی تمام بیماریاں ختم فرما دے اور ہمیں شفا عطا فرما دے۔ ظاہری بیماریاں جیسے شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ، اور اسی طرح باطنی بیماریاں یعنی جیسے باطن کی بیماریاں یہ ہوتی ہیں کہ بدگمانی کرنا، حرص کرنا، لالچ کرنا اور برے خیالات کا دل میں آنا، اسی طرح جو کچھ باطن کا بگاڑ ہے وہ سارا کا سارا باطن کی بیماری ہے۔ تو ہم دونوں کی نیت کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری ظاہری بیماریاں بھی ختم فرما دے اور ہماری باطنی بیماریاں بھی ختم فرما دے۔ اللہم یا شافی الامراض 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 اللہم یا شافی الامراض۔ اب جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہم یا مفتح الابواب، کہ اللہ تعالیٰ اے میرے رب تو دروازوں کا کھولنے والا ہے، یعنی تو خیر کے دروازے، خیر کی راہیں کھولنے والا ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ نیت رکھیں گے کہ وہ دروازے جو دنیا والوں نے ہم پر بند کر دیے ہیں، چاہے وہ ظاہری اسباب سے ہوں، چاہے کسی نے جادو ٹونا وغیرہ کر کے بندشیں لگا دی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ہماری کھول دے۔ اس نیت سے ہم یہ ذکر کریں گے۔ اللہم یا مفتح الابواب 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 اللہم یا مفتح الابواب۔ اب جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہم یا مسبب الاسباب، یعنی اے اللہ تو سبب بنانے والا ہے۔ اس میں ہم یہ نیت کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے اسباب پیدا فرمائے تمام امور میں، چاہے وہ ظاہری امور ہوں، ظاہری کام ہوں، یا ہمارے باطنی روحانی ترقی کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہم یا مسبب الاسباب 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 اللہم یا مسبب الاسباب
اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب۔ اب جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہم یا رب الارباب۔ ہم میں سے کوئی اگر باہر عرب کے علاقے میں کام کرنے گیا ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر جو باس ہوتا ہے اس کو ارباب کہتے ہیں، کہ یہ ارباب ہیں باس کو، اور اسی طرح لغوی لحاظ سے پالنے والے کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بظاہر ہمارے اوپر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں بے نیاز کر دے، کیونکہ تو ان کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ اور رب کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو کسی شے کو بتدریج درجہ کمال تک لے کر جائے۔ تو اب ہم یہ نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی، یعنی ہماری روح کو بھی درجہ کمال تک لے کر جائے۔ اللہم یا رب الارباب، 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 اللہم یا رب الارباب۔ اس کے بعد جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہم یا واسع العطا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے والا تو ہے، تو عطا فرمانے والا ہے، لیکن تو اس عطا میں اور زیادہ وسعت کرنے والا بھی ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے نا، اس لیے وہ بخیل نہیں ہے، وہ کنجوس نہیں ہے، وہ دیتا ہے تو وسعت کے ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ یا رب العالمین تو جو نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے اور بھی نعمتیں عطا فرما، اور اس میں وسعت بھی پیدا فرما دے، کہ ہمیں ان معاملات میں تنگ دستی جو ہے وہ نہ ہو۔ اللہم یا واسع العطا، 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 اللہم یا عفو الخطا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو خطا کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس میں ہم یہ نیت کریں گے کہ وہ گناہ جو ہم سے جانتے ہوئے انجانے میں ہوئے، بھلے لوگوں کے سامنے ہوئے یا چھپ کر ہم نے کیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں سے عفو درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھے اور آخرت میں بھی پردہ رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اللہم یا عفو والخطا، 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 اللہم یا عفو والخطا،
اللہم یا عفو الخطا۔ اب جو ذکر ہے وہ ہے اللہم یا سمیع الدعا، یعنی اے اللہ تو پکار کو، دعا کو سننے والا ہے۔ اس میں ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم جو کچھ بھی دعائیں کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہم یا سمیع الدعا، 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 اللہم یا ستار العیوب۔ اب جو ذکر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سارے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنے معاملات کو بہتر جانتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے وہ عیوب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں کوئی منہ بھی نہ لگائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں سے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ذکر کے ذریعے سے یہی عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے دنیا میں ہمارے عیوب چھپائے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے عیوب کو چھپائے رکھنا۔ اللہم یا ستار العیوب، 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 اللہم یا ستار العیوب۔ اب جو ذکر ہے وہ ہے اللہم یا غفار الذنوب، کہ اے اللہ تو گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے اے مولا کریم، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، یقیناً مجھ سے گناہ ہوئے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو میرا رب ہے اور تو سب معاف کرنے والوں میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کے یا انجانے میں جو گناہ کیے وہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو اس پر مجھے معاف فرما دے، اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے جس نے گناہ سے توبہ کی ہے اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی مثال دی کہ اگر کوئی شخص ہو جو کسی بڑے صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کے اونٹ پر اس کا سارا مال لدا ہوا ہو، ساری زاد راہ اس اونٹ پر ہو، یعنی اس کا کھانا وغیرہ اور جو کچھ اس نے استعمال کرنا ہے، اور وہ کسی درخت کے نیچے اس اونٹ کو باندھ کے سو جائے
اور اٹھے تو وہ اونٹ وہاں موجود نہ ہو، تو اب اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ اتنا سفر کرنا ہے، میری سواری بھی چلی گئی اور جو کچھ کھانا پینا تھا وہ بھی سب چلا گیا، اب میں زندہ کیسے رہوں گا؟ وہ کس حال میں ہوگا؟ اب وہ اس اونٹ کو ڈھونڈے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے وہ اونٹ نظر آ جائے، اور وہ اس خوشی کے عالم میں کہ میری جان بچ گئی، مجھے میرا زاد راہ مل گیا، وہ یہ کہہ دے معاذ اللہ، اس خوشی کے عالم میں، یعنی اس خوشی میں اس کے جو ہوش ہیں وہ اڑ جائیں، اور اس عالم میں وہ یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، یعنی اتنی زیادہ خوشی ہو اسے کہ اسے اپنے الفاظ ترتیب دینے کا موقع ہی نہ ملے، تو وہ کتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ اس کو یہی ہوش نہ رہا کہ میں نے کیا بول دیا۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ ذکر کرتے ہوئے یہی نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں سے عفو درگزر کی نگاہ فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم یا غفار الذنوب، 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 اللہم یا غفار الذنوب۔ اس کے بعد جو ذکر ہے وہ ہے اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تمام مخلوقات کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس کی مٹھی میں، اور وہ جس کا دل جہاں چاہے پھیر دیتا ہے۔ تو اب ہم یہ نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی رضا والے کاموں کی طرف پھیر دے، اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے، اور ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی اچھے کاموں کی طرف پھیر دے، اور ہمارا دل دین کے کاموں میں مضبوط ہو جائے۔ اللہم یا مقلب القلوب، 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 اللہم یا مقلب القلوب۔ اللہم یا رافع الدرجات، یعنی اے اللہ تو درجات کو بلند فرمانے والا ہے۔ اس میں ہم یہ نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیاوی درجات بھی، یعنی دنیاوی ترقی اور باطنی ترقی دونوں عطا فرمائے۔ اللہم یا رافع الدرجات، 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 اللہم یا رافع الدرجات،
اللہم یا رافع الدرجات اللہم یا رافع الدرجات اللہم یا عظیم البرکات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا رب العالمین تو عظیم برکتیں دینے والا ہے۔ اب اس میں ہم یہ نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام امور میں، تمام کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم یا عظیم البرکات 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 اللہم یا مجیب الدعوات، یعنی اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اس میں ہم یہ نیت کریں گے کہ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا ثمر ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم یا مجیب الدعوات 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 اللہم یا ارحم الراحمین، یعنی اے اللہ تو رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر دعا سے پہلے 3 بار اللہ تعالیٰ کو یوں پکارا جائے کہ یا ارحم الراحمین، آپ جو بھی دعا کریں اس سے پہلے 3 بار یوں کہیں یا ارحم الراحمین، اس کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم یہی نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم فرمائے، اور ہمارے تمام دنیاوی کام اور آخرت کے جتنے بھی امور ہیں وہ سب کے سب آسانی سے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین 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 اللہم یا ارحم الراحمین۔ اب جلدی جلدی ہم اذکار کریں گے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ذا الجلال والاکرام 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 برحمتک استغیث 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 سلام قولا من رب رحیم 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل 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 نعم المولى ونعم النصير 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 هو الحي القيوم 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 هو العلي العظيم 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 هو الرحمن الرحيم 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 هو الرحمن الرحيم
هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الغني الحميد 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 هو اللطيف الخبير 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 يا عزيز يا الله 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 یا کریم یا اللہ 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 یا جبار 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 یا اللہ یا غفار 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 یا اللہ یا ستار 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 یا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ 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 سبحان اللہ العظیم 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 وبحمدہ استغفر اللہ 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 وبحمدہ استغفر اللہ
इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, 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 इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सुब्हानल्लाह, 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 सुब्हानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 نور من نور 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 اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد 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 یا صلی اللہ علیہ یا محمد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 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 هو القادر هو الحق 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 هو المعين 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 11 بار تمام احباب درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
اقرا قل بسم اللہ بسم اللہ الحمد للہ صلی اللہ والحمد للہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نیر اعظم بحر معظم شاہ ولایت غوث زماں نہر شریعت بحر طریقت عین حقیقت نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مرشد کامل سر شریعت کامل طریقت صاحب حقیقت شیخ دورہ حضرت عثمان نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قرۃ العین قطب الوقت ملک محمد حسن یا مرشد تم کو عطا مرشد کے کرم سے ہے عین مقام بقا باللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ و عمرا عیسیٰ دورہ نور مجسم کلام اللہ میرے آقا شاہ عنایت حسن نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سورت انسان سیرت رحمہ قبلہ عالم شاہ رضا عبد الحی مخلص رحمہ روح فدا کا رحم اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ امداد علی و مہدی مظہر فرحت اللہ حسن علی شاہ نظام و تقی نصیر سید محمود فضل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شاہ قطب نجم الدین علام مقام بقا باللہ غزنوی میر مبارک شاہ نظام شہاب الدین قطب و غوث و محی الدین عبد القادر سر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شاہ سعید و ابو الحسن ابو یوسف ترتوسی مرشد عبد العزیز و رحیم الدین موتی مرشد علم اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت شبلی میر جنید سری سختی عالم دین عالم رمز دین نبی خرقی شاہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رضا و موسیٰ کاظم حامل سر علم نبی جعفر صادق سید باقر زین العبادین اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قرۃ العین رسول اللہ شاہد حال فنا فی اللہ ابن علی و فاطمہ زہرا یعنی حسین خلیل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
बरज़ख़ कुबरा अमूरुल कुल मतलूब व तालिब इस्मुल्लाह सैयद मौला अली वली शाह विलायत असदुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खैरुल खल्क़ नबीयल्लाह हबीबुल्लाह अमीनुल्लाह अतियब अबरक अस्फा असना असना अला सलातुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सैयद अजमल अकमल अफजल अहमद हामिद इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बी अस्अलुका मिन खैर नसीर असली दीनी खल्लिस सिर्री असली कुल्ली या अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इग़फिर वरहम ताइब अहक़र हशरना अला मिल्लत अहमद शर्रफना व अज़्ज़ना सबतन बोलो या अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह फातिहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفي الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحبي كاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم یا اللہ یا رحمن یا رحیم مالک المولا ہمارا یہاں آنا بیٹھنا ذکر کرنا تجھے پکارنا اور دیگر جتنے امور سر انجام دیے گئے ان تمام میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئیں مولا کریم اپنے فضل سے معاف فرما ان تمام امور کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما ان تمام کا ثواب اجر بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما اللہم آمین یا ارحم الراحمین اے مالک المولا ان تمام کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ عالی میں
تحفتاً نظرتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام سابقہ انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام اہل بیت اطہار، امت المومنین، مومنات، تابعین، صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین اور علماء و مجتہدین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، جتنے اولیاء کرام تشریف لا چکے یا تشریف لائیں گے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، تمام امت مسلمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص جتنے ہمارے رشتہ دار، عزیزوں، اقربا، ہمارے دوست احباب میں سے اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں حالت ایمان کے ساتھ، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، تمام کے درجات بلند فرما۔ یا رب العالمین، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا ارحم الراحمین، انہیں بے حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان کے صدقے سے یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ تیرے خاص بندوں کے صدقے سے، تیرے ذکر کے واسطے سے، تیرے ذکر کے وسیلے سے مولا کریم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین، تو ہماری تمام مشکلات سے آگاہ ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا غم ہے، ہم کس معاملے میں پریشان ہیں۔ یا ارحم الراحمین، تو دل کے معاملات جانتا ہے، تو اس سے زبانی عرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مولا کریم، اے مالک المولا، تو ہماری مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے۔ اے مالک المولا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک المولا، جس کے کاموں میں بندشیں ہوئی ہیں، یا رب العالمین، جس کے گھر میں مریض ہیں، بیمار ہیں، یا رب العالمین، اے مالک المولا، کوئی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، تو سب کے معاملات جانتا ہے۔ مولا کریم، تمام کے معاملات حل فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک المولا، ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا آسان کر دے۔ یا رب العالمین، علم دین سیکھنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے باطن کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک المولا، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک المولا، جس کے دل میں جو نیک جائز دعائیں، تمنائیں، خواہشات ان کے حق میں بہترین قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک ایمانا و فضلا دائما و رزقا واسعا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا و دعاء مستجابا و لقاء اللہ نصیبا و جنتا فردوسا و عقلا کاملا و علما نافعا و نعیما مقیما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافینا قبل ذلک، اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لم یرحمنا فی الدنیا والآخرہ وکف ایدی الظالمین
عنا یا حفیظ احفظنا ویسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصیرنا واشفینا واشفی مردانا۔ یا ارحم الراحمین، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم لوگ اس محفل میں آئے، ہمیں ہر ماہ یا رب العالمین اسی طرح ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک المولا، جس نے جس طریقے سے اس محفل میں ہمارا ساتھ دیا، جنہوں نے انتظامات کیے، جو تشریف لے کر آئے، ان تمام پر اپنی خاص رحمت کی نگاہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اس سلسلے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، جڑ کر تیرے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے محض اپنے فضل سے عطا فرما۔ ایک پرچی ہے یہ طیبہ جاوید کی، یا رب العالمین انہوں نے مسئلہ نہیں لکھا ہے، یا رب العالمین کی جو بھی پریشانی ہے اپنے فضل سے حل فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے جاننے والوں میں بھی جو حاضر ہو سکے، جو نہ ہو سکے، ان تمام کی تمام پریشانیاں حل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله۔